بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس انگلش میں یونٹ نمبر 13 کا اردو ترجمہ کریں گے، اور یونٹ نمبر 13 کا ٹائٹل ہے فیتھفولنس۔ اس کا مطلب ہے وفاداری۔ Once حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ sitting in the مسجد of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے، was busy مصروف تھے، in the affairs of the state ریاست کے معاملات میں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ریاست کے معاملات میں مصروف تھے۔ Two young men دو نوجوان آدمی holding پکڑے ہوئے a strong and sturdy countryman ایک مضبوط اور توانا دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے appeared before him حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے۔ دو نوجوان آدمی ایک مضبوط اور ہٹے کٹے دیہاتی شخص کو پکڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے۔ They complained انہوں نے شکایت کی to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو that the person کہ اس شخص نے had murdered قتل کیا تھا their old father ان کے بوڑھے باپ کو۔ ان دو نوجوان آدمیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس شخص نے ان کے بوڑھے باپ کو قتل کیا تھا۔ They demanded انہوں نے تقاضا کیا justice انصاف by punishing the murderer قاتل کو سزا دے کر for his crime اس کے جرم کے لیے۔ انہوں نے تقاضا کیا کہ قاتل کو اس کے جرم کے لیے سزا دے کر انصاف کیا جائے۔ The Caliph خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ looked at the young man نوجوان آدمی کو دیکھا and said اور فرمایا You have heard تم نے سن لیا ہے the charge leveled against you تمہارے خلاف لگنے والا الزام۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان آدمی کو دیکھا اور فرمایا تم نے اپنے خلاف لگنے والا الزام سن لیا ہے۔ What have you to say تم کو کیا کہنا ہے in your defense اپنے دفاع میں، تم کو اپنے دفاع میں کیا کہنا ہے؟ The villager replied دیہاتی نے جواب دیا Commander of the faithful امیر المومنین I plead guilty to the charge میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ دیہاتی نے جواب دیا امیر المومنین میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ I was leading my beloved camel میں اپنے پیارے اونٹ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ When I reached a garden جب میں ایک باغ میں پہنچا and halted to rest اور آرام کرنے کے لیے رکا the camel nipped a few leaves اونٹ نے کچھ پتے توڑ لیے off the hanging branch of a tree ایک درخت کی لٹکتی ہوئی شاخ سے۔ جب میں آرام کے لیے ایک باغ میں پہنچا تو اونٹ نے درخت کی لٹکتی ہوئی شاخ سے کچھ پتے توڑ لیے۔ The old man بوڑھا آدمی on seeing this یہ منظر دیکھ کر hurled a stone at the camel اونٹ کو ایک پتھر مارا with all his might اپنی پوری طاقت سے۔ یہ منظر دیکھ کر بوڑھے آدمی نے اپنی پوری طاقت سے اونٹ کو ایک پتھر مارا۔ The stone caught the camel پتھر اونٹ کو لگا on the side of the head
اونٹ کے سر کے ایک طرف، پتھر اونٹ کے سر کے ایک طرف لگا. اٹ ریلڈ، اونٹ لڑکھڑایا، اینڈ فیل ڈاؤن ڈیڈ، اور گر کر مر گیا. اونٹ لڑکھڑایا اور گر کر مر گیا. دا کیمل واز، اونٹ تھا، ویری ڈیئر ٹو می، مجھ کو بڑا پیارا. اونٹ مجھ کو بڑا پیارا تھا. آئی کوڈ ناٹ، میں نہ کر سکا، کنٹرول مائی اینگر، اپنا غصہ، میں اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکا. سو چنانچہ، آئی ٹک دا سیم اسٹون، میں نے وہی پتھر لیا، دیٹ ہیڈ کلڈ مائی ڈیئر کیمل، جس پتھر نے میرے اونٹ کو مارا تھا. اینڈ ہرلڈ اٹ ایٹ دا اولڈ مین، اور اس پتھر کو بوڑھے آدمی کی طرف اچھالا یا مارا. اینڈ سبسیکوینٹلی کلڈ ہم، اور نتیجے میں بوڑھا آدمی میں مر گیا. چنانچہ میں نے وہی پتھر لیا جو پتھر میرے اونٹ کی موت کا سبب بنا، اور وہ پتھر میں نے بوڑھے آدمی کو مارا جس سے بوڑھا آدمی مر گیا. ایٹ دس، اس پر، دیز ٹو ینگ مین، یہ دونوں نوجوان آدمی، کیم ٹو می، میرے پاس آئے، اینڈ آئی سرینڈرڈ مائی سیلف ٹو دیم، اور میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا. اس پر یہ دونوں جوان آدمی میرے پاس آئے اور میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. ایز یو ہیو کنفیسڈ، کیونکہ آپ نے اقرار کر لیا ہے، یور کرائم، اپنا جرم. دیر از نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے، آف وٹنسز، گواہوں کی. یو آر دیئر فور سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ، اس لیے آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے. کیونکہ آپ نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس لیے موت کی سزا سنائی جاتی ہے. آئی ایکسیپٹ دس سینٹنس، میں قبول کرتا ہوں یہ موت کی سزا. بٹ ریکویسٹ یو، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں، ٹو ڈیلے، کہ مؤخر کر دیں یا ملتوی کر دیں، دا ایگزیکیوشن، سزا پر عمل درآمد، فور 3 days، 3 دن کے لیے. وہ دیہاتی آدمی یا قاتل کہتا ہے، مجھے یہ موت کی سزا قبول ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سزا پر عمل درآمد 3 دن کے لیے ملتوی کر دیں یا مؤخر کر دیں. وائی ڈو یو آسک، آپ کیوں کہہ رہے ہیں، فور ڈیلے، ملتوی کرنے کے لیے، ان دا ایگزیکیوشن آف دا سینٹنس، اس سزا پر عمل درآمد. آپ اس سزا پر عمل درآمد کو مؤخر یا ملتوی کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. مائی فادر آن ہز ڈیتھ، اپنی موت کے وقت میرے والد، لیفٹ سم گولڈ فور مائی ینگر بردر، میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چھوڑا. ہو از ٹو ینگ ٹو بی ٹولڈ اباؤٹ دا پلیس، جو اتنا چھوٹا ہے کہ میں اس کو جگہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا. ویئر آئی ہیڈ اٹ، کہ میں نے سونا کہاں چھپایا تھا. اپنی موت کے وقت میرے والد نے کچھ سونا چھوڑا تھا میرے چھوٹے بھائی کے لیے، اور میرا بھائی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو جگہ کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا کہ سونے کو کہاں چھپایا ہے. آئی ہیو بیریڈ دا گولڈ، میں نے دفن کیا ہے سونا، ان دا ارتھ، زمین میں، ان اے فیلڈ، ایک کھیت میں، اینڈ نو ون نوز، اور کوئی بھی نہیں جانتا، دا پلیس، جگہ. میں نے سونا ایک کھیت میں، زمین میں دفن کیا ہے، اور اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اف مائی بردر، اگر میرا بھائی، آن اکاؤنٹ آف مائی ڈیتھ، میری موت کی وجہ سے، ڈز ناٹ گیٹ ہز ڈیو شیئر، اگر اپنا مقررہ حصہ حاصل نہیں کرتا، آئی شیل بی کال ٹو اکاؤنٹ، مجھے حساب دینا پڑے گا، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، فور بینگ ڈس آنیسٹ، بے ایمان ہونے کی وجہ سے.
اگر میرا بھائی میری موت کی وجہ سے اپنا مقررہ حصہ حاصل نہیں کرتا تو مجھے قیامت کے دن بے ایمان ہونے پر حساب دینا پڑے گا۔ بی کائنڈ، مہربانی کیجیے، اینڈ گرانٹ می 3 days ٹائم، اور مجھے 3 دن کا وقت عطا فرمائیں۔ آفٹر ہینڈنگ اوور دا گولڈ، سونا حوالے کر کے، ٹو دا ٹرسٹی، کسی ضامن کے، آئی ول ریٹرن، میں واپس آؤں گا، ٹو فیس ڈیتھ، موت کا سامنا کرنے کے لیے۔ مہربانی کیجیے اور مجھے 3 دن کا وقت عطا فرمائیں، میں سونا ضامن کے حوالے کر کے موت کا سامنا کرنے کے لیے واپس آؤں گا۔ ہیو یو اینی ون، کیا کوئی شخص ہے، ہو کین اسٹینڈ ایز شیورٹی، جو ضامن کے طور پہ کھڑا ہو سکے، اینڈ ہو ول بی ولنگ، اور جو راضی ہوگا، ٹو سفر ڈیتھ، موت کا سامنا کرنے کو، اف یو فیل ٹو ریٹرن، اگر آپ واپس آنے میں ناکام ہو جائیں۔ کیا کوئی شخص ہے جو آپ کا ضامن بن سکے اور اگر آپ واپس آنے میں ناکام ہوں تو وہ آپ کی جگہ موت کا سامنا کرنے کو تیار ہو؟ لوکنگ ایٹ دا پیپل پریزنٹ ان دا کورٹ، دربار میں موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اینڈ پوائنٹنگ ٹو حضرت ابو ذر غفاری، اور حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، دس جینٹل مین ول اسٹینڈ، یہ شریف آدمی ہوں گے، ایز مائی شیورٹی، میرے ضامن۔ دربار میں موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ حضرت میرے ضامن ہوں گے۔ ایڈریسنگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے خلیفہ نے پوچھا، ڈو یو اگری ٹو اسٹینڈ ایز شیورٹی، کیا آپ متفق ہیں ضامن کے طور پر کھڑا ہونے کے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، آئی ڈو، جی میں تیار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ ضامن کے طور پر کھڑا ہونے کو تیار ہیں؟ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آئی ڈو، جی میں ضامن کھڑا ہونے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری واز a highly respected صحابی، حضرت ابو ذر غفاری ایک بہت معزز صحابی تھے۔ The Caliph accepted him as the surety، خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضامن کے طور پر قبول کر لیا۔ Both the accusers also agreed to it، دونوں الزام لگانے والے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اینڈ دا کریمنل واز allowed ٹو لیو، دونوں الزام لگانے والے بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور مجرم کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دا تھرڈ ڈے dawned، تیسرا دن طلوع ہوا۔ دا accusers اینڈ دا surety، الزام لگانے والے اور ضامن، were present، حاضر تھے، ایٹ دا مسجد آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تیسرا دن طلوع ہوا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الزام لگانے والے اور ضامن حاضر تھے۔ they were waiting، وہ انتظار کر رہے تھے، for the criminal، مجرم کا، وہ مجرم کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ as time passed، جوں جوں وقت گزرا، صحابہ رضی اللہ عنہم felt anxious، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے تاب ہو گئے، for the fate، قسمت کے لیے، آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے لیے بے تاب ہو گئے۔ when only an hour remained، جب صرف 1 گھنٹہ رہ گیا، both the accusers،
دونوں الزام لگانے والے came forward آگے بڑھے and demanded اور تقاضا کیا from حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے their man اپنا آدمی یا اپنا مجرم۔ جب صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تو دونوں الزام لگانے والے آگے بڑھے اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا مجرم تقاضا کیا۔ wait a little more تھوڑا سا اور انتظار کریں۔ there is still time ابھی بھی وقت ہے۔ if he does not come اگر قاتل نہیں آتا I will give my life میں اپنی زندگی دے دوں گا in his stead اس قاتل کی بجائے to fulfill پورا کرنے کے لیے the justice انصاف۔ حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں تھوڑا سا اور انتظار کریں ابھی وقت باقی ہے، اگر قاتل نہیں آتا تو اس کی بجائے انصاف کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی زندگی دے دوں گا۔ ان کیس اگر دا مرڈرر ڈز ناٹ ریٹرن قاتل واپس نہیں آتا دا لو قانون ول ہیو اٹس کورٹس اپنا رستہ لے گا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر قاتل واپس نہیں آتا تو قانون اپنا رستہ لے گا۔ Hearing this یہ بات سن کر the صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم became more anxious زیادہ بے تاب ہو گئے، پریشان ہو گئے for the safety حفاظت کے لیے اب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی and their eyes اور ان کی آنکھیں were filled بھر گئیں with tears آنسوؤں کے ساتھ۔ یہ بات سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم زیادہ بے تاب یا زیادہ پریشان ہو گئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کو لے کر اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ سم ریکویسٹڈ کچھ صحابہ نے درخواست کی دا ایکیوزرز الزام لگانے والوں سے ٹو ایکسیپٹ کہ وہ قبول کریں بلڈ منی خون بہا کی رقم بٹ لیکن دے ریفیوزڈ انہوں نے انکار کر دیا سینگ یہ کہتے ہوئے آور ڈیمانڈ از لائف فور لائف ہمارا مطالبہ ہے یا ہمارا تقاضا ہے زندگی کے بدلے زندگی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے الزام لگانے والوں سے درخواست کی کہ وہ خون بہا کی رقم قبول کر لیں لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ہمارا مطالبہ زندگی کے بدلے زندگی ہے۔ when the whole court جب پورا دربار was in a worried state of mind ذہنی پریشانی کی حالت میں تھے the villager reached there دیہاتی یعنی مجرم یا قاتل وہاں پہنچا perspiring وہ پسینہ میں شرابور تھا from head to foot سر سے لے کے پاؤں تک۔ جب پورا دربار ذہنی پریشانی کی حالت میں تھا تو وہ دیہاتی یا قاتل سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور وہاں پر یعنی دربار میں پہنچ گیا۔ ایز ہی اینٹرڈ جو ہی وہ قاتل داخل ہوا ہی سلوٹڈ دا کیلف اس نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اینڈ سیڈ اور کہا اللہ بی پریزڈ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں فار ہز مرسی اس کے رحم یا کرم کے لیے۔ آئی واز ایبل ٹو میک مائی انکل میں اس قابل ہوا کہ اپنے چچا کو بنایا ٹرسٹی آف دا گولڈ سونے کا ضامن۔ جو ہی وہ قاتل داخل ہوا تو اس نے خلیفہ کو سلام کیا اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے کرم کی وجہ سے میں نے اپنے چچا کو سونے کا ضامن بنا دیا ہے۔ ایز یو سی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم رائٹ ان ٹائم میں بالکل وقت پر پہنچا ہوں۔ ڈو ناٹ ڈیلے اب مؤخر نہ کریں یا تاخیر نہ کریں دا ایگزیکیوشن سزا پر عمل درآمد۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بالکل وقت پر ہوں اس لیے سزا پر عمل درآمد میں تاخیر نہ کریں۔
all the people there, دربار میں موجود تمام لوگ were astonished, حیران رہ گئے, at the honesty, ایمانداری پر, and faithfulness, اور وفاداری پر, of the criminal, مجرم کی. وہاں دربار میں موجود تمام لوگ مجرم کی ایمانداری اور وفاداری پر حیران رہ گئے. کمانڈر آف دا فیتھفل, امیر المومنین, دا مین واز, یہ شخص تھا, ٹوٹلی, مکمل طور پر, a stranger to me, میرے لیے ایک اجنبی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, امیر المومنین, یہ شخص میرے لیے مکمل طور پر ایک اجنبی تھا. I had never known, میں نے کبھی بھی نہیں جانا تھا, اور seen him, اور نہ ہی اس شخص کو دیکھا تھا, before, پہلے. میں نے اس شخص کو نہ تو پہلے جانتا تھا اور نہ ہی میں نے اس کو پہلے کبھی دیکھا تھا. But when, لیکن جب, out of all the bystanders, یہاں پر کھڑے تمام اشخاص میں سے, he selected me, اس شخص نے مجھے, میرا انتخاب کیا, as his surety, اپنے ضامن کے لیے, I could not but agree, میں متفق ہوئے بغیر نہ رہ سکا. لیکن جب تمام کھڑے اشخاص میں سے اس شخص نے مجھے چنا ضامن کے طور پر, تو میں متفق ہوئے بغیر نہ رہ سکا. If he had not returned, اگر وہ یعنی قاتل واپس نہ آیا ہوتا, I would have gladly laid down, تو میں خوشی خوشی دے دیتا, my life, اپنی زندگی, for him, اس شخص کی جگہ پر. اگر وہ قاتل واپس نہ آتا تو میں اس شخص کی جگہ پر اپنی زندگی خوشی خوشی قربان کر دیتا یا دے دیتا. سر, جناب, when you agreed, جب آپ متفق ہو گئے, to stand as a surety for a stranger, ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے, it would be against, تو یہ خلاف ہوتا, all rules of manliness, مردانگی کے تمام قوانین کے, and chivalry, اور بہادری کے, to endanger your life, کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہوتا, to save mine, اپنی زندگی بچانے کے لیے. وہ قاتل حضرت ابو ذر غفاری کو کہتا ہے, جناب, جب آپ ایک اجنبی کے لیے ضامن بننے کے لیے راضی ہو گئے تو یہ بہادری اور مردانگی کے تمام اصولوں کے خلاف ہوتا اگر میں اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا. اکیوزرز, الزام لگانے والے, آف ون اکورڈ, ایک آواز میں, کمانڈر آف دا فیتھفل, امیر المومنین, وی forgive him, ہم اس قاتل کو معاف کرتے ہیں, let him live, اسے چھوڑ دیں یا اسے زندہ رہنے دیں. الزام لگانے والے ایک آواز میں بولے, امیر المومنین, ہم اس قاتل کو معاف کرتے ہیں, اس کی زندگی بخش دیجیے. On hearing these words, یہ الفاظ سن کر, the audience present in the court, دربار میں موجود لوگ, gave cries of joy, خوشی سے چیخنے لگے, and applause, اور تالیاں بجانے لگے, and the face of the caliph, اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ, beamed with pleasure, خوشی سے چمک اٹھا, as he said, اور آپ نے فرمایا, young men, نوجوان اشخاص, the blood money will be paid, خون بہا کی رقم ادا کی جائے گی, to you, آپ کو, from the people's treasury, بیت المال سے, and Allah will reward you, اور اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا, for this goodness, اس اچھائی کے لیے, اس معافی کے لیے, اس اچھے عمل کے لیے, on the day of judgment, قیامت کے دن. یہ الفاظ سن کر دربار میں موجود تمام لوگوں نے خوشی سے چیخیں ماری اور تالیاں بجائیں, اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا, اور آپ نے فرمایا, اے نوجوان اشخاص, تم کو بیت المال سے خون بہا کی رقم ادا کی جائے گی, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
تم کو اس معافی یا اس اچھے کام کے لیے نوازے گا۔ اکیوزرز الزام لگانے والے، کمانڈر آف دا فیتھفل امیر المومنین، وی فورگیو ہم، ہم اس قاتل کو معاف کرتے ہیں، ایز کیونکہ forgiveness از ڈیوائن، معافی دے دینا بہتر بات ہے، اینڈ دیئر فور، اور اس لیے وی ریسپیکٹفلی، ہم بڑے ادب سے ریفیوز انکار کرتے ہیں، ٹو ایکسیپٹ قبول کرنے سے، اینی کوئی بھی، بلڈ منی خون بہا۔ الزام لگانے والے دونوں بھائی کہتے ہیں امیر المومنین، ہم نے اس شخص کو معاف کیا کیونکہ معاف کرنا بہتر عمل ہے، اور اس لیے ہم بڑے ادب سے کوئی بھی خون بہا لینے سے انکار کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.